بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بنیادی طور پہ جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ایک بریوئنگ اپ کرائسس ہے، جو کہ جس کو میں جوڈیشل کرائسس کے نام سے کہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ آج جو لارجر بینچ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کے حوالے سے تھا، وہ بینچ ٹوٹ گیا چونکہ جسٹس امین الدین نے انکار کر دیا اس بینچ میں بیٹھنے سے۔ ایک ججز کے درمیان ایک بڑی کلیئر کٹ ڈویژن جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور یہ کلیئر کٹ ڈویژن جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ دیکھیں، جو ثاقب نثار اینڈ کو کی باقیات تھیں ان کے اور جسٹس فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کے درمیان ڈیفینیٹلی ایک فرق ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایک ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے سامنے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ نے جو جوڈیشری کے حوالے سے بل جو ہے وہ آج سینٹ نے بھی بھاری اکثریت سے اس کو منظور کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی پہلے ہی اس کو پاس کر چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر مملکت اس بل کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، ریویو کے لیے واپس بھجوائیں گے، یا اپنی اسینٹ اور منظوری اس کو گرانٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو بل ہے یہ ایکٹ میں کنورٹ ہو سکے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ جو سو موٹو نوٹس ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ جج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، کیا ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے یا پوری کی پوری سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے۔ ایک میں آپ کو تھوڑی سی اپنے دیکھنے والوں کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہلے ایک فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ فیصلہ یہ کر چکی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے مراد کیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے جو ڈکلیئر کیا وہ یہ ہے کہ صرف پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ کیبنٹ، پوری کی پوری کیبنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ اب اگر کوئی بھی سمری یا کوئی چیز حکومت کے پاس جاتی ہے تو پرائم منسٹر اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اپنی پوری کابینہ کی منظوری لینی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا جو سو موٹو نوٹس کا کنسیپٹ ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، صرف چیف جسٹس ایک انڈیویجول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو پوری سپریم کورٹ کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، کسی ایک شخص کا اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ہمیشہ انڈرمائن کیا ہے۔ پارلیمنٹ از سپریم، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ آپ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے، اس کی وہ اس کی قانون سازی کو اڑا کے نہ رکھ دے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے ہوتا رہا ہے کہ چند جج مل کر ان کی پوری جو آئین کی تشریح کے نام پہ وہ پوری کی پوری قانون سازی کو سٹرائک ڈاؤن کرتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم چیزوں کو ری ڈیفائن کریں اور چیزوں کو کریکٹ کریں۔ پارلیمنٹ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آئین بناتی ہے، اور آئین بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور پارلیمنٹ از دا سپریم۔ اب پارلیمنٹ کو اگر آپ ڈکٹیشن دیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے یہ قانون ٹھیک طریقے سے نہیں بنایا، تو یہ جمہوریت کی بنیادی روح کے منافی ہے۔ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں۔ انٹرپریٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں تو نہیں ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کو دیکھنے کے، آپ بنیادی طور پہ وہ پوری کی پوری قانون سازی کو ہی اڑا دیں۔ یہ سپریم کورٹ کا اختیار ایک کنٹروورشل معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس الٹیمیٹلی ہی اختیار ہونا چاہیے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز نے عوام کو جواب دہ نہیں ہونا ہوتا، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی عوام کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے لوگ، وائس لیس لوگ، وہ ایک
پارلیمنٹ کو منتخب کرتے ہیں تو اسے یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ قانون سازی کرے ان کی خواہش اور ان کی پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے یہ کام تو واپس انہوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، لوگ انہیں ووٹ ان اور ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ معتبر اور زیادہ پاورفل ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں، اس کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن پارلیمنٹیرینز اور جو پولیٹیشنز ہیں انہیں بھی اپنی ناک سے آگے قانون سازی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ قانون سازی نہ کریں جس میں ان کی ذات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں، بلکہ وہ کلیکٹیو جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کرے۔ تو یہ پالیٹکس، جوڈیشل کرائسس ایک منطقی انجام کی طرف بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ بینچ ٹوٹ چکا ہے، اب ایک نیا بینچ بنانا پڑے گا، اور بینچ بنا کر آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ انتخابات کس انداز میں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کب ہوں گے۔ آج جب پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اس بل کی منظوری ہو رہی تھی جوڈیشری کے حوالے سے، تو وہاں پہ فائنینس منسٹر اور جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے وہ وجوہات بھی بیان کرنے کی کوشش کی کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ یہ 3 ماہ کی سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے الیکشنز کروانے کی پنجاب اور کے پی میں، یہ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں انہوں نے سینسس کا حوالہ دیا، پاپولیشن سینسس جو کہ جاری ہے، تو ان کے بقول 30 اپریل تک یہ سینسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا ڈیٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مئی کے دوران، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مہیا کر دیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ ڈی لمیٹیشن کی ایکسرسائز ہوگی۔ ڈی لمیٹیشن سے مراد ہے کانسٹیچوئنسیز، کہ آپ کانسٹیچوئنسیز کتنی ہونی ہیں، وہ چونکہ پاپولیشن کو سامنے رکھ کر ہی کانسٹیچوئنسیز کی جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ اگر پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو کانسٹیچوئنسیز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو بیسیکلی ایک جوڈیشری کے فرنٹ پہ ایک پورے کا پورا ایک ڈیولپمنٹس اور بڑی تیزی کے ساتھ ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں، جس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی مرتب ہونے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لارجر بینچ اب کب بنتا ہے اور کب اس کی سماعت دوبارہ شروع ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ لارجر بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو رہے۔ اب الٹیمیٹلی تو دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن سارے کے سارے انڈیکیشنز یہ بتا رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات کی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔